اب اس کے بعد یہاں پر ہم جو حروف سیکھنے والے ہیں وہ ہے طا اور ضا۔ یہ حروف بھی بڑے آسان ہیں، میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے اور یہاں سے ہم اس طرح آگے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے الف بناتے ہیں لیکن لگاتے نہیں ہیں، اتنا اوپر ہوتا ہے، اور اگر نقطے ڈالنا ہو تو یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسے لکھتے کیسے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ، اس طرح ہم لیں گے ایسے، اور اس کے بعد یہاں سے لگائیں گے ایسے، لائن سے اتنا اوپر ایک نقطہ، اس حصے سے اتنا والا حصہ باہر نکلے گا، تھوڑا سا اتنا بھی نکل جائے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں میں لکھ کے بتاتا ہوں، ایسے اور اس طرح، اور یہاں سے ہم لگائیں گے الف، یہ بن گیا طا۔ دیکھیں دوبارہ سے، ایسے اور ایسے، اس طرح۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ بنا لینے کے بعد یہ الف ٹچ نہیں ہوگا، اور یہ الف بالکل اسٹریٹ بھی نہیں ہوگا، اسٹریٹ نہیں ہوگا، اور ایسے بالکل ایسے نہیں بنانا ہے، اس کو اوپر رکھنا ہے۔ یہ چیز ایسے، یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ ایسا لیٹا ہوا نہیں ہوگا، اس طرح اٹھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھیں۔ میں دوبارہ سے بتاتا ہوں، ایسے بنانا ہے اور پھر یہاں سے ایسے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا اور اٹھ جائے تو کوئی بات نہیں، اور پھر یہاں سے ایسے۔ اب میں یہاں سمجھانے کے لیے اس حصے کو، یعنی یہ پورے حصے کو بڑا بناتا جا رہا ہوں۔ حقیقت کیسی ہوتی ہے اس کی؟ اس طرح، ایسے نقطے یہاں ڈالے جائیں گے، اس طرح۔ اس بات کا خیال رکھیں، تھوڑا سا اگر یہ اس طرح آگے بڑھ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، صحیح ہے وہ بھی۔ تو یہ تھا طا اور ضا۔ اب اس کے بعد ہے فا۔ فا کیسے ہوتا ہے؟ اس طرح ہم بنائیں گے، یہ کھلا نہیں ہوگا، یہاں پر یہ جو آنکھ بنے گی یہ آنکھ نہیں بننی چاہیے، یہ آنکھ بند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، ہم ایسے ایسے کریں گے، اس طرح ایسے بنائیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے ہم لگا دیں گے با، جس طرح ہم نے با لگایا تھا نا، بنایا تھا اسی طرح، بس یہاں پر ہم بنا دیں گے فا کے لیے اس کا سر۔ اب نقطہ چاہیں آپ یہاں درمیان میں لگائیں، چاہے یہاں پر لگائیں، یہ دونوں بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد قاف ہے۔ قاف کیسے ہوگا؟ یہی سیم بنے گا، اس حصے کو ہم اوپر لے لیں گے، اور یہاں یہ جو یہ جو ہم نے اس کا سر بنایا ہے، اس کے بعد فا کے لیے ہم نے چھوٹا سا لیا تھا، تھوڑا سا آگے بڑھایا تھا، قاف کے لیے تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کتنا چھوٹا ہے، یہ تھوڑا سا آگے آیا۔ یہاں سے ہم پھر لگائیں گے اس طرح، جس طرح یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں، جیسے ہم نے سین کے لیے، صاد ضاد کے لیے بنایا تھا اسی طرح۔ اس کے بعد کیا کریں گے، نقطے یہاں نہیں، نقطے یہاں ڈالیں گے۔ دیکھیں یہ ایسے بن گیا، اور یہاں سے نقطے اس طرح، یہ ہے قاف۔ اگر ضرورت پڑی تو یہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عام طور پر خط رقاع میں نقطے یہاں ہوتے ہیں، اس طرح ایسے بنتا ہے۔ جلدی میں ایسا بھی لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی صحیح شکل جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جیسے سین شین کا دائرہ ہوتا ہے نا، اسی طرح بنانا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں، ایسے آئے گا، یہ ایسے بنے گا، اور پھر اس طرح۔ یہ ہے قاف کے نقطے، اور یہ مکمل قاف۔ تو یہ طا ہو گیا، ضا ہو گیا، فا ہو گیا، قاف ہو گیا۔ قاف کے بعد ہم نے کاف لکھ لیا تھا، کیسے بناتے ہیں کیسے لکھتے ہیں اس کو سیکھ لیا تھا، اسی لیے اب ہم آتے ہیں نون کی طرف۔ نون کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایسے بنائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے، بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتا، اور لائن کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ ہم یہاں سے دائرہ لگا سکیں اور اتنا گیپ ہو مزید۔ تو اس طرح آ گیا،
اور یہاں سے ہم سین والا صاد ضاد والا قاف والا دائرہ ہم نے بنا لیا، یہ بن گیا۔ اب ہم نقطہ یہاں پر نہیں ڈالیں گے یا یہاں پر نہیں ڈالیں گے، یہ جو نقطے یہاں پر خط رقہ میں ڈالے جاتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ کیسے ڈالیں گے ہم نقطے؟ بہت آسان طریقہ ہے، ایسے آنا یہاں تک لائیں گے اور پھر اس طرح آگے بڑھا دیں گے۔ یہ جو ہے یہ خط رقہ کا کیا ہے؟ نقطہ، نقطہ ہے نون والا، تو اس طرح ہم بنائیں گے، اس طرح نون ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی اسے اس طرح باہر بھی لایا جاتا ہے، بہت کم، بہت کم ایسے لکھا جاتا ہے، اس طرح اتنا بڑا نہیں لیا جاتا کیونکہ یہ دو نقطوں کی علامت ہے نا، تو کبھی کبھی ایسے چھوٹا سا لایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اندر ہی ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی بتا دوں، جب یہ درمیان میں آتا ہے نا، تو جس طرح ہم نے صاد کے لیے ایسے بنایا تھا نا، اس طرح یہ والا حصہ، تو اب اتنے حصے کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں۔ اس حصے کو دیکھیں، یہ حصہ بھی درمیان میں نون بن کے آتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے لکھنا ہے ابن، تو یہ الف ہے، یہ با ہے، اور یہاں سے یہ بن گیا نون، ابن۔ تو دیکھیں، اب اگر ہمیں دوسرے خطوط میں لکھنا پڑے ابن، تو ہمیں پہلے ایسے بنانا پڑے گا، پھر با بنانا پڑے گا، پھر نون کے لیے اس طرح، اور پھر اس طرح بنائیں گے ہم، تو یہ خط نسخ میں کیا بنے گا؟ یہ ابن بنایا جائے گا، لیکن اس کے اندر کتنا آسان ہے، بس ایسے کر دیا اور ابن بن گیا۔ تو یہ خط اسی لیے بہت آسان بھی ہے اور بہت زیادہ رائج بھی ہے۔ خیر، آگے ہم جب آگے بڑھیں گے، جوڑ میں جب جائیں گے، تو اس ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ فی الوقت میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نون ایسے بھی آتا ہے، اور نون ایسے بھی آتا ہے، اور نون ایسے بھی آتا ہے۔ تو اس کو پریکٹس کریں، خیال کریں اس کو پریکٹس کرنے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب جوڑ سکھاؤں گا اس وقت اسے اگر آپ لوگ بھیجو گے تو میں اس کو چیک کر لوں گا۔ فی الوقت آپ کو یہ ایسے والا نون بنانا ہے۔ واو کیسے لکھتے ہیں؟ جس طرح ہم نے فا کے لیے، قوف کے لیے دائرہ بنایا تھا، بالکل اسی طرح بنے گا، اور یہاں سے رے جیسے لگایا تھا ہم نے، بس ایسے لگے گا، پہلے دائرہ اور پھر یہ دائرہ ہوگا لائن سے اتنا اوپر، تاکہ ہم رے اس طرح لگائیں تو یہاں پر ایک نقطے کا گیپ رہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ اس طرح کھلا نہیں ہوگا، ایسے کھلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسے بند ہوگا، یہ صحیح ہے، ایسے ہوگا اور اس طرح۔ تو یہ بالکل سٹریٹ بھی نہیں ہوگا، دیکھیں لائن پر لیٹا ہوا، اس طرح ترچا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ بہت آسان ہے، آپ نے رے لکھا ہے اس طرح، بس یہاں سے ایسے لگانا ہے آپ کو۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، جیسے میں نے یہاں پر بتایا خاص طور پر، یہ ان دونوں میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہے بس، ایسے عام طور پر لکھا جاتا ہے، لکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا گیپ ہے، یہاں دیکھیں کتنا گیپ ہے، یہاں دیکھیں کتنا گیپ ہے، ایسے صاف اور واضح ہونا چاہیے آپ کا واو، یوں نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقے غلط ہیں۔ آپ اوپر سے لکھیں تاکہ آپ کو سپیس نیچے ملے، یہاں پر جیسے ہم نے فا کے لیے لیا تھا، اتنا زیادہ لیا تھا نا، ویسے لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم نے لگانا ہے واو، سوری رے، تو یہ واو بن جائے گا۔ دیکھیں یہ کیسے لگ رہا ہے، صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حصہ بالکل اسی طرح، پہلے ایسے اور پھر اس طرح۔ اگر ہم ملا کے بھی لکھیں گے، ایک ساتھ لکھیں گے، تب بھی الگ الگ محسوس ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو ہے، اور واو کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہا کیسے لکھتے ہیں، جو گول ہا ہوتی ہے، یا تائے تانیث کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے ایسے اور یہاں سے اس طرح، بہت زیادہ آسان ہے، دیکھیں ایسے اور اس طرح، اور یہاں پر ہم اس طرح لگائیں گے اگر تائے تانیث کے لیے نقطے لگانا ہے، کیونکہ اس خط رقہ میں دو نقطے اس طرح لکھے جاتے ہیں، اور اگر ہم نہیں لگائیں گے تو وہ بن جائے گی ہاں۔ اور ایک دو چشمی ہے جو ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کیسے ہوتی ہے؟ اس میں دو چشمی تو نہیں کہنا چاہیے، میں نے فرق کرنے کے لیے بتایا،
وہ ہوتی ہے اس طرح، ایسے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کو لکھتے کیسے ہیں۔ اس کو ٹکڑے کر کے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو لکھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو حصہ ہے اوپر والا، یہ حصہ، یہ دیکھیں کیا ہے، یہ خط رقاع کے 3 نقطے ہیں۔ ایسے بنا لینا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہاں سے ایک الف بنا لینا ہے، اور یہاں سے ایسے بے اور فے کی جوڑ ہے آگے آئے گی تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ ایسے بنانا ہے، یہ تینوں کو جوڑ لیں گے ہم تو کیسے بنے گا دیکھیں، ایسے یہاں تک لا لیا میں نے، اور اس طرح یہاں پر گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو، اتنا اٹھا ہوا ہوگا، ایسے بالکل لیٹا ہوا نہیں ہوگا ساری لائن پہ، ٹھیک ہے۔ اس کا خیال رکھیں خاص طور پر، کیونکہ خط رقاع میں یہی طریقہ ہے لکھنے کا، ہم بالکل سیدھا سیدھا نہیں لکھ سکتے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، ایسے، ایسے اور اس طرح۔ اب اس کے اندر خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم نے ایسے جوڑ نہیں دینا، واضح ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں پر گیپ ہے، یہاں پر کھلا ہے، یہاں پر کیسے ہے، ایسے لکھنا ہے، یوں ایسے نہیں لکھنا، یہ غلط طریقے ہیں سارے۔ اور حمزہ میں نے بتایا، دیکھیں ایسے ہوتا ہے حمزہ، اس کے بعد اخیر میں ہے یا، ایسے آئے گا، چھوٹا سا آگے آئے گا، اور یہاں سے ہم لگائیں گے اس طرح، اس طرح دائرہ، اور یہ لائن پر ہوگا۔ دیکھیں ایسے، ایسے اور اس طرح۔ ہم نے خط نستعلیق میں دیکھا، جو موجود ہیں ویڈیوز، اس کے اندر اس طرح تھا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں یہ اتنا چھوٹا ہے، بس ایسے لمبا نہیں آیا، اور یہاں پر کیسے تھا، اس طرح تھا، ہم نے بس چھوٹا سا لیا، اور یہ دائرہ ایسے گول ہے، اس کا دائرہ گول نہیں ہے، بس ختم ہو گیا ایسے۔ اور اگر نیچے نقطے لگانا ہے تو اس طرح۔ اب یہ نیچے نقطے کیوں لگتے ہیں، یہ نقطے عربی زبان میں علامت ہوتی ہے کہ یہ وہ یا ہے جس سے پہلے کسرہ ہے، جس سے پہلے زیر ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے لکھنا ہے ابی، تو دیکھیں یہ الف ہو گیا، یہ بے، اور یہ یا، اس طرح۔ اب دیکھیں میں یہاں پر یہ نقطے نیچے یا کے نیچے ڈالوں گا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ابا نہیں ہے، اس کے پہلے، اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے، ابھی پڑھنا ہے، تو اس کی علامت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر یہ نہیں لگایا جائے گا تو ہم اسے ابا پڑھیں گے، اگر یہ لگایا جائے گا تو ہم اسے ابا نہیں پڑھیں گے کیونکہ نیچے یہ آ گیا۔ تو یہ بھی ایک املا کا قاعدہ تھا، آپ لوگوں کو میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا جلدی سے جلدی کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے کور کر لوں گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور آپ لوگ بہت اچھے سے شوق سے پریکٹس کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جوڑوں کی طرف۔